بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا۔ بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، اور اس کی بیوی جس کا نام ہے زبیدہ، میری مائیں اور بہنیں، یہ بھی بڑی نیک تھی، متقی اور پرہیزگار۔ اتنی بڑی حکومت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ اب تک کی ملکہ ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں، حال یہ تھا زبیدہ کا کہ قرآن کریم کے ساتھ عجیب تعلق، قرآن کریم کے ساتھ ایسی مناسبت تھی کہ زبیدہ نے اپنے شاہی محل میں ایک نظام بنایا تھا کہ 24 گھنٹے اس شاہی محل سے قرآن کے نغمے سنائی دیتے تھے، چاہے دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو۔ زبیدہ نے ایسی نوجوان لڑکیاں جو حافظ قرآن، میری مائیں اور بہنیں، ان کی اس نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ 24 گھنٹے وہ بیٹیاں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن سے تعلق۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہم جو حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اس کی واحد وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، ہم قرآن سے کٹ گئے ہیں۔ ورنہ قرآن وہ کتاب ہے اللہ رب العزت کی کہ میری مائیں اور بہنیں، کہ قرآن کریم کی تلاوت جس گھر میں ہوا کرتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کو رخصت کر دیا۔ پہلے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب صبح فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہم مسلمان کے محلوں سے جب گزرتے تھے، ہر گھر سے قرآن کی قراتیں سنائی دیتی تھی، ہر گھر سے قرآن کے نغموں کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے مسلمان کے محلوں سے اگر ہم گزر جائیں تو قرآن کریم تو بہت دور کی بات، صبح 10 بجے تک ہمارے محلوں میں کوئی چہل پہل بھی نہیں ہوتی ہے، پورا محلہ خاموش، ہر ایک اپنی میٹھی نیند سو رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستی کرنا ہو تو قرآن سے کرو۔ قرآن یہ بہترین ساتھی ہے جو حشر میں بھی ہمارے ساتھ، قبر میں بھی ہمارے ساتھ، یہاں تک کہ جب جنت میں جائیں گے قرآن وہاں بھی ساتھ رہے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے متعلق یوں آتا ہے کہ حضرت عاشق رسول بھی تھے، اور اللہ کا عشق بھی حضرت کے اندر دیکھنے کو ملتا تھا۔ قرآن سے ایسی دوستی تھی میری مائیں اور بہنیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت کے متعلق یوں آتا ہے کہ جب سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے تو میرے اور آپ کے سجدوں کی طرح نہیں،
1 منٹ میں ہمارے سجدے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا سجدہ وہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت دیر تک سجدے میں اپنا سر اٹھانے کو تیار نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہو؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کیا کروں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے قدم کو بوسہ دے رہا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، حضرت کہا کرتے تھے کہ جب میں جنت میں چلا جاؤں گا اور اللہ رب العزت مجھے حور و غلمان عطا فرمائیں گے تو میں اپنے خادموں سے یوں کہوں گا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ قرآن تو قرآن ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، قرآن سے دوستی کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ الزہرا۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی سیٹیں ریزرو کر کے دے دی کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، حال یہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری ماں بہنوں نے پردے کو بالائے طاق رکھ دیا، بے پردگی عام ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے۔ موبائل عام ہو گئے، ورنہ میری مائیں اور بہنیں، ایک دور وہ تھا کہ بیٹی جوان ہو جاتی تھی لیکن اس نے زندگی پر کسی اجنبی مرد کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو صالح رحمت اللہ علیہ۔ یہ ابو صالح اللہ والے ایک مرتبہ سفر پر ہیں اور سمندر کے کنارے سے حضرت کا گزر ہو رہا ہے۔ دن بھر چلے تھے، بھوک شدید لگی ہوئی تھی۔ اب حضرت بڑے پریشان، اچانک دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک سیل، سفرجن جس کو ہم کہتے ہیں، تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے اس سیل کو اٹھا لیا اور حضرت نے کھا لیا۔ اب کھانا تو کھا لیا لیکن بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سیب کھایا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری مائیں اور بہنیں، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے تو آدمی گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔ آج ہم بے دھڑک گناہ کر ڈالتے ہیں اور مزید اوپر سے یوں کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی تو کہا انا الجبار، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ لہذا ابو صالح کے دل میں خیال آیا کہ میں اب یہ سیب کھا لیا، پتہ نہیں کس کا۔ لہذا وہ چلتے رہے آگے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور اس باغ کے درختوں کی ٹہنیاں سمندر کے اندر جھکی ہوئی ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ لہذا ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس باغ کے اندر گئے، مالک کی ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کے باغ کا سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، لہذا میں آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا۔ وہ بڑی نیک تھے، اللہ والے تھے،
اسی لیے کہا جاتا ہے قیمت جوہر جوہری بے دانت یا شاہ بے دانت۔ ریئل ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے ان میں اور آپ کیا جانے، وہ تو وہی پہچانتا ہے جو بادشاہ ہو یا زویری ہو، صاحب دل کو پہچان لیتا ہے۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ جوان بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اور سامنے سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، لہذا یہ شکار اپنے ہاتھ سے اب چھوٹنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیب آپ نے کھا لیا، لہذا آپ کی معافی ایسے نہیں ہوگی۔ کہا کیسے معافی ہوگی؟ کہا یہ جو میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر آپ کو چند سال خدمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے، پھر میں معاف کروں گا۔ کہا کہ منظور ہے، آخرت میں میں اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتا، لہذا وہ چند سالوں تک اس باغ کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے برابر پرکھ لیا کہ جوان بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے۔ لہذا جب وہ مدت پوری ہو گئی تو ابو صالح اس باغ کے مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اگر اجازت ہو تو بندہ جانا چاہتا ہے۔ کہا نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی، ابھی ایک اور کام باقی ہے۔ کہا تو ضرور بتائیے کون سا کام باقی؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ نابینا ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، ہاتھوں کے اعتبار سے معذور ہے، پیروں کے اعتبار سے بھی وہ معذور ہے، کوئی عیب ایسا نہیں جو اس میں پایا نہیں جاتا، آپ کو میری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو صالح تعجب میں پڑ گئے کہ ایسی لڑکی کو میں اپنے نکاح میں لا کر کیا کروں گا، لیکن چونکہ آخرت کا ڈر تھا، اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا منظور ہے، اگر دنیا میں یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور معاملے کی صفائی ہو جاتی ہے، لہذا رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب شام کو رخصتی عمل میں آئی اور ابو صالح جب اپنے کمرے میں گئے اور دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اور جاتے ہی جب پہلی ملاقات میں انہوں نے ان کو دیکھا تو معاملہ بالکل الٹا ہے، نہ وہ گونگی، نہ وہ بہری، نہ وہ کوئی عیب، حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دم سے وہ باہر نکلنے لگے کہ کہیں کوئی بھول تو نہیں، غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ لہذا اس لڑکی نے بلایا کہ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ میں ہی آپ کی زندگی کا ساتھی ہوں، آپ آئیے تو صحیح۔ لہذا بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ابو صالح نے یوں کہا آپ کے والد نے تو آپ کی یہ عیوب بیان کیے تھے اور تیرے اندر تو کوئی عیب نہیں۔ تو کہا آپ سمجھے نہیں میرے ابا کی بات کو، مجھے گونگی اس لیے کہا کہ خدا کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آج تک میری زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے میرے ابا نے مجھے کہا میری بیٹی گونگی ہے، اور مجھے بہری اس لیے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک خدا کی قسم میں نے کبھی گناہ کے کلمات سنے نہیں، میں نے کبھی میوزک کی آواز سنی نہیں، میں نے کبھی کسی کی غیبت سنی نہیں۔ اس اعتبار سے میرے والد نے مجھے بہری کہا، اور اندھی اس لیے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا خدا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے کسی غیر پرائے مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ حد ہو گئی میری مائیں اور بہنیں، اسے کہتے ہیں تقوی اور طہارت۔ ایسی ایسی عورتیں گزری ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، وہ خاتون بڑی حسین اور جمیل،
ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی کہیں جانے کے لیے نقاب، لہذا جب وہ خاتون چلی جا رہی تھی اچانک ایک جوان کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس جوان کو اس خاتون کی آنکھیں بڑی پسند آ گئی، اس کا دل اس پر فدا ہو گیا اور نیت خراب ہو گئی۔ اس نے پیغام بھیجا اس خاتون کی طرف کہ اسے جا کر کہو آپ کی آنکھیں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ لہذا جب اس عورت کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے، میری مائیں اور بہنیں، حد ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرما دے۔ اس خاتون سے جا کر کہا کہ آپ کی آنکھیں اس جوان کو پسند آ گئی ہے۔ لہذا اس نے فوراً اپنی خدامہ کے پاس مکان سے چھری منگوائی اور اس نے چھری لے کر اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس جوان کے پاس جا کر دے دیا، جاؤ یہ آنکھیں اسے دے دو، اب میں ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھ نہیں سکتی ہوں۔ یہ آنکھیں کیا کام کی جس آنکھ پر اجنبی اور غیر مرد کی نگاہ خراب ہوئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، کیسا اپنے آپ کو انہوں نے بنایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا دنیا کی سب سے بہترین خاتون کون ہے، اگر آج ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم یوں کہیں گے دنیا کی بہترین خاتون وہ ہے جو حسین اور جمیل ہو، مالدار ہو، حسب اور نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان کی ہو۔ خدا کی قسم، فاطمہ کا جواب تو سنے۔ فاطمہ نے علی سے یوں کہا، ابا سے جا کر یوں کہہ دینا دنیا کی سب سے بہترین خاتون میری نظر میں وہ ہے کہ زندگی بھر اس نے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی اجنبی مرد نے اسے نہ دیکھا ہو۔ اسے کہتے ہیں پارسا اور نیک خاتون۔ فاطمہ کا حال یہ تھا میری مائیں اور بہنیں، جب وہ اپنے کپڑوں کی صفائی کر کے دھوپ میں ڈالا کرتی تھی، ہماری طرح نہیں کہ کپڑے پھیلا دیے، وہ فاطمہ اپنے کپڑوں پر بھی چادر تان دیا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا فاطمہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو جواب دیتی تھی میرا دل چاہتا ہے میرے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑی، میرے کپڑوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہے تقویٰ اور تقویٰ، اسے کہتے ہیں زندگی۔ کہا جس عورت میں حیا نہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے وہ عورت نہیں ہے، وہ سراسر گندگی ہے۔ عورت تو اسے کہا جاتا ہے جو سراپا با حیا ہو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے جسم کے ہر عضو سے حیا ٹپک رہی ہو، حیا ٹپک رہی۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کے ہاتھوں کے کنگن نہیں ہے، پیر کے پازیب نہیں ہے، کان کی بالیاں نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میری مائیں اور بہنیں، آپ کا سب سے زیادہ قیمتی زیور اگر ہے تو وہ حیا ہے، وہ حیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ حیا ہمارے سماج اور معاشرے میں واپس لوٹ کر آ جائے۔ اگر ہمارے سماج میں حیا آ گئی تو خدا کی قسم گناہ کے اوپر بریک لگ جائے گی۔ آج حیا نکل جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتی تھی۔ اور ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، میری مائیں اور بہنیں، اس فاطمہ کا حال یہ تھا
کہ صبح تک مصلی پر 2 رکعات میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی۔ صبح صادق کے وقت جب اذان کی آواز آتی، فاطمہ سلام پھیر کر دھاڑے مار کر رونے لگتی اور رب کریم سے یوں کہتی، اے رب تو نے تیری راتوں کو کتنا چھوٹا بنا دیا، تو نے تیری راتیں کتنی مختصر بنا دی، کاش کہ اگر تیری راتیں اور لمبی ہوتی تو میں تجھ سے راز و نیاز کی اور باتیں کیا کرتی۔ اور یہاں پر شکوے اس پر ہو رہے ہیں، ہمارے بول بدل گئے کہ رات بھر سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور صبح جب اٹھتے ہیں ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن سے یوں کہتی ہے، راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، نیند پوری نہیں ہوتی اور رات پوری ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پر ان کا رونا اس پر ہوا کرتا تھا کہ راتیں اور لمبی ہوتی تو ہم اپنے رب سے راز و نیاز کی اور باتیں کیا کرتے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہے اپنے آپ کو بنانے کا وقت، یہی زندگی ہے، اس کے بعد پھر سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ لہذا ابو صالح سے ان کے مفید حیات نے یوں کہا کہ مجھے بحری اس لیے کہا اور مجھے لنگڑی اس لیے کہا میرے باپ نے اپاہج کہ آج تک خدا کی قسم میرے یہ قدم گناہ کی طرف نہیں چلے، کبھی میں نے گناہ کی طرف اپنے قدموں کو نہیں بڑھایا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، زندگی تو یہی ہے جس میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، پاک باز ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والی ہو، پردے کا اہتمام ہو، یہی تو زندگی ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا حال دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ کے اندر ایک جوڑا تھا، رات رات پر وہ ناش گانے میں رہتے تھے، اور ایک رات کی دونوں میاں بیوی کی کمائی $500 $500۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت مولانا طالب جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت وہاں چل رہی تھی، ہم ملاقات کے لیے گئے، لہذا اس خاتون کے خاوند کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر اس کے سامنے دین کی بات کی، اس کو سمجھ میں آئی۔ تو وہ عورت جو رات رات پر ناشگانوں میں رہتی تھی اور اسٹیج پر وہ ناچا کرتی تھی آدھی ننگی ہو کر، اس نے دیکھا کہ میرے خاوند کے ساتھ بڑی دیر سے یہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی، اپنے جسم کو چھپا کر اس نے بھی سننا شروع کیا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے راہیں کھول دیتا ہے۔ لہذا دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا آج کے بعد اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، توبہ کر لی۔ لہذا دونوں نے توبہ کر لی، یہاں تک کہ ان کے ایک رات کی کمائی $500 بند ہو گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیا، یہاں تک کہ اپنی گاڑی بھی بیچ دی، کہا مر جائیں گے بھوکے رہیں گے لیکن اب یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ اس خاتون نے اپنے آپ کو پردے کا اہتمام کرنے والا بنا دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، میرے نبی کا زمانہ تھا، وہ ماحول بنایا تھا اللہ کے نبی نے، مدینہ منورہ میں آیتیں اترتی تھی اور فوراً اس پر عمل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، قرآن کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کے زمانے میں رات میں پردے کا حکم آیا۔ میری مائیں اور بہنیں، رات میں پردے کا حکم اترا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی ازواج کو، خدا کی قسم میرا نبی پاکیزہ اور میرے نبی کے گھر والے بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ کے نبی پاک، میرے نبی کی تمام بیویاں پاک، آپ کی بیٹیاں بھی بڑی نیک،
اس کے باوجود بھی قرآن ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ امہات المؤمنین جن کو کہا جاتا ہے ازواج مطہرات، نبی کی پاک بیویاں، اور اس کی پاکی کو ہم کیا بیان کریں جس کی پاکی کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور آپ کی برات کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کا دوسرا پورا ایک رکوع نازل فرما دیا۔ حضرت عائشہ کی برات کے لیے آپ کی گواہی دے، طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، لیکن انہیں بھی پردے کا حکم دیا جائے تو ہمیں اور آپ کو تو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا رات میں پردے کا حکم اترا، مدینے میں سب کو پتہ چل گیا اور تمام عورتیں مسجد نبوی میں پردے میں نماز پڑھنے کے لیے آئی۔ ایک خاتون جسے بیچاری کو پتہ نہیں تھا، وہ بغیر پردے کے آ گئی معمول کے مطابق۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد وہ دیکھتی ہے اپنی قرب و جوار میں بیٹھی ہوئی بہنوں کو کہ سب نقاب میں ہیں، پردے میں، کیا بات ہے؟ تو تجھے پتہ نہیں رات پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ صحابیہ ایک دم گھبرا گئی، کہا میں کیا کروں؟ تو کہا تجھے تو پتہ ابھی چلا ہے، لہذا اب تو اپنے گھر پہنچ جا، اب آئندہ بغیر پردے سے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ میری مائیں اور بہنیں، وہ صحابیہ نے کہا اب میں اس مسجد سے بغیر پردے کے نہیں نکلوں۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر گھر سے چادر منگوائی، اپنے جسم کو ڈھانپا اور کہنے لگی پتہ نہیں میں بغیر پردے کے یہاں سے نکلوں اور راستے میں اگر انتقال ہو جاوے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ حال تھا ان کا۔ لہذا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور یہ شکوے ہو رہے ہیں کہ رات کتنی چھوٹی ہو گئی، اور ہمارے شکوے اس پر ہو رہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا ابو صالح اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، یہ بھی نیک وہ بھی نیک۔ جب میاں بیوی نیک بنتے ہیں، خدا کی قسم میری مائیں اور بہنیں، ایک وقت وہ تھا کہ ایسی ایسی عورتیں دنیا میں گزری ہے جن کا ناشتہ ہی قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے ناشتے موبائل سے ہو رہے ہیں، اخبار سے ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لہذا جب وہ ملتان پہنچے حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، تو وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ زکریا رحمت اللہ علیہ۔ تیری مائیں اور بہنیں، ماں جب نیک ہوتی ہے خدا کی قسم اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے بھی بڑے نیک ہوا کرتے ہیں۔ ماں اگر پردے کا اہتمام کرے گی، بیٹیاں بھی کرے گی، لیکن آج ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنایا ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ایک مرتبہ اپنے وطن سے سفر پر نکلے، اور اس زمانے میں گاڑیاں تو تھیں نہیں، پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ لہذا حضرت جب نکلے اپنے گھر سے، درمیان میں ایک بستی پڑتی تھی، وہاں پر جب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب حضرت نے کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، لیکن پانی نہیں، بڑے پریشان۔ لہذا اس وقت حضرت دیکھنے لگے کہ کیا کروں، تو وہاں پر چند چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی۔ اس میں سے حضرت نے جا کر ان کو پوچھا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، آپ جہاں پانی کا انتظام کر دو۔ تو ان بچیوں نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پر کنواں ہے، وہاں پر جائیے اور وہاں پر جا کر آپ کو پانی مل جائے۔ حضرت کہتے ہیں میں اس کنویں پر پہنچا، لہذا کنویں پر جب پہنچا تو دیکھا پانی تو ہے، لیکن پانی کو نکالنے کے لیے ڈول رسی، اب پھر پریشان۔ تو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ واپس ان بچیوں کے پاس آئے
اور کہا کہ بیٹا ڈول رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالو؟ تو ایک بچی نے میری انگلی پکڑی، کہا چلو میں آپ کے ساتھ آتی ہوں۔ وہ چھوٹی سی بچی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کنویں پر آئی، اور کنویں پر آنے کے بعد اس نے اس کنویں کے اندر جھانکا، اور اس جھانکنے کے بعد اس چھوٹی سی بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، تھوکا۔ جیسے ہی اس کا تھوکنا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اللہ، کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور وہ بچی تو چلی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پانی نیچے اتر گیا۔ نماز کے بعد دل میں خیال آیا کہ کمال اس بچی کی تھوک اور لعاب کا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے، لہذا تحقیق کرنی چاہیے۔ حضرت نماز کے بعد ان بچیوں کے پاس آئے اور پھر ان سے جا کر پوچھا، اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر، بیٹا تو نے تھوکا اور پانی اوپر آ گیا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے، بتا ہے کیا راز؟ تو بچی کہنے لگی کہ حضرت یہ راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ حضرت نے کہا نہیں بیٹا بتانا پڑے گا، لہذا تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ کہا نہیں امی نے منع کیا ہے، یہ راز میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ حضرت نے کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ جب بہت ضد کی تو وہ بچی تنہائی میں لے گئی اور کہا کہ حضرت یہ راز ہے، امی نے تو بتانے سے منع کیا ہے، لیکن آپ جب بہت اصرار کر رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ جب رات کو میں بھی عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، میری امی بھی عشاء کی نماز پڑھتی ہے، اور میری امی مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک کہ میں عشاء نہ پڑھ لوں۔ میری مائیں اور بہنیں، جن گھروں میں نماز، جن گھروں میں قرآن، جن گھروں میں دعا، تو اس گھروں میں یہ بیماری بھی آئے گی، حالات بھی تھوڑی آئیں گے، بلکہ اللہ اس گھر والوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، کئی مرتبہ بیچاری ماں بہنیں پریشان ہو کر آتی ہے کہ مولانا دعا کرو، رات میں نیند نہیں آتی، برے برے خواب نظر آتے ہیں۔ تو میں پہلے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کی بندی ذرا یہ تو بتاؤ کہ رات کو جب سوتی ہو تو وضو کر کے سوتی ہو کہ بے وضو؟ تو کہا وضو تو نہیں کرتے، بغیر وضو کے سوتے ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جب رات کو بستر پر لیٹے باوضو لیٹا کرو۔ مسلمان پاک رہتا ہے، مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہتا۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنی چہار دیواری میں رہتے ہوئے خدا کی قسم وقت کی رابعہ بصریہ بن سکتی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ باوضو بن کر اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا بناؤ گی، خدا کی قسم اللہ تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی وہ نورانیت والا بنائے گا کہ جس پیٹ میں وہ لقمہ جائے گا، خدا کی قسم اس کھانے والے کے دل میں نور پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت عبادتوں میں لگے گی، اس کھانے میں اللہ برکتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں وہ اعمال تو کرتے نہیں، آج ہم نے وہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا، لہذا ہم تو معمولی بہانوں پر اپنی نمازوں کو قضا کر دیا کرتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، بچوں نے پیشاب کر دیا۔ یہ بہانے کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں میری مائیں اور بہنیں۔ لہذا وہ چھوٹی سی بچی وہ کہنے لگی کہ حضرت راز ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہا بیٹا بتا۔ کہ رات کو عشاء کی نماز جب میں بھی پڑھ لیتی ہوں، امی بھی پڑھ لیتی ہے، لہذا امی اور میں اس وقت تک مجھے لیٹنے کی اجازت نہیں جب تک کہ میں 100 مرتبہ میرے نبی پر درود نہ پڑھوں۔ 100 مرتبہ جب تک میں درود نہ پڑھ لوں۔ میری امی بھی پڑھتی ہے اور میں بھی پڑھتی ہوں، جب تک ہمارے دونوں کا 100 مرتبہ کا عدد پورا نہیں ہوتا ہے
وہاں تک ہمیں لیٹنے کی اجازت دی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ تیرے لعاب کا کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کے درود کا کمال ہے، یہ میرے نبی کے درود کا کمال ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، لہذا بی بی آمنہ یوں فرماتی ہے کہ جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو لہذا زمزم کے کنویں پر پہنچ کر ڈول رسی لٹکانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی تھی، زمزم اوپر آ جایا کرتا تھا اور ہم آسانی سے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ مکے کی عورتیں آمنہ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتی، آمنہ کھڑی رہو نا، جب تک تم زمزم کے کنویں پر رہتی ہو زمزم اوپر آتا ہے، اور جب تم وہاں سے چلی جاتی ہو زمزم بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ ہمیں ڈول رسی لٹکانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بھی درود میں وہ طاقت ہے، آج بھی درود میں وہ طاقت ہے۔ میری مائیں اور بہن، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھو۔ غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، گناہوں کے بول سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، صبح سے شام تک ایک مرتبہ میں ہم درود نہیں پڑھتے، صبح سے شام تک ایسی گزر جاتی ہے کہ ہماری زبان پر قرآن نہیں ہوتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، پھر ہم شکوے کر رہے ہیں کہ ہم پر حالات ہیں، ان حالات کو لانے والے کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ حضرت دعا کیجیے، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں خواب میں زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے اسے عمل بتایا، لہذا دیکھا اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، بڑی پریشان، لہذا روتی ہوئی آئی صبح اور حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کرو میری بیٹی کے لیے، اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت نے دعا فرمائی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو دیکھا آج کہ اللہ رب العزت نے اس کے عذاب کو ہٹا لیا اور اس کی بچی بڑی خوش ہے، بہت زیادہ خوش۔ تو ماں نے اپنی بیٹی سے خواب میں پوچھا، بیٹا یہ کیا بات ہوئی کہ گزشتہ کل تو تجھے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا تھا اور آج تجھے ہم نے دیکھا کہ تو بڑی خوش ہے؟ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ ماں کل ایک صاحب کا اس قبرستان سے گزر ہوا تھا اور صاحب نے چلتے چلتے ایک مرتبہ درود پڑھا، ابھی تو اس قبرستان کی دیوار پوری نہیں ہوئی اور اس کا درود مکمل نہیں ہوا، اللہ نے اس کے درود کے پڑھنے کی برکت سے سارے مردوں کی مغفرت فرما۔ یہ ہے درود کی طاقت۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنے آپ کو ذاکرہ بناؤ، اپنے آپ کو متقیہ اور پرہیزگار بناؤ۔ زندگی تو اصل یہی زندگی ہے، کھانا پینا یہ کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کی تخلیق جو عمل میں آئے، کیوں؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تم عبادت کرو۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبیدہ وقت کی ملکہ ہے، لیکن قرآن سے وہ تعلق تھا، قرآن سے وہ دوستی تھی کہ 24 گھنٹے اس شاہی محل سے قرآن کے نغمے سنائی دیتے تھے۔ اللہ نے اس سے وہ کام لیا، اللہ نے اس سے وہ کام لیا کہ اس زمانے میں عرفات میں، مزدلفہ اور مینا کے اندر حاجیوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے یوں کہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دریائے نیل سے نہر کھدوا کر
پانی عرفات تک پہنچایا جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کسی اور نے تو فائل نہیں رکھی تھی، بیوی کی فائل، ہوم منسٹر کی فائل کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ لہذا ہر آدمی ہر ایک جگہ حکومت کرتا ہے، لیکن گھر میں اس کی حکومت چلتی ہے، وہاں تو ہوم منسٹر کی چلے گی۔ لہذا ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آرڈر جاری کر دیا اور نہر کھدوائی گئی۔ آج بھی نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں وہاں پر۔ جو لوگ حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو جبل عرفات جبل رحمت ہے، اس جبل رحمت کے یہاں آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ کیا کوئی معمولی کام تھا؟ اور وہ بھی اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام۔ ایسے تو پانی کسی کو بھی اگر آپ پلا دیں گے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، اللہ پانی پلانے پر زانیہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ سارے مردے اپنی قبر سے باہر بیٹھے ہوئے اور کچھ چن رہے ہیں۔ ایک جوان بیچارہ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیوں اداس بیٹھے ہو اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ چن رہے ہیں کہ ان کے زندوں نے ان کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، دعائے خیر کرتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں۔ تو کہا آپ کے لیے، کہا میری تو ایک بیٹی تھی اور میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا، لیکن آج تک میری بیٹی نے کبھی میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں بھیجا ہے، وہ مجھے بھول گئی۔ تو خواب میں پوچھا آپ کی بیٹی کہاں رہتی ہے؟ اس نے بتا دیا۔ صبح بزرگ وہاں پر پہنچے، کہا فلاں نام کی لڑکی ہے۔ کہا وہ کہاں ملے؟ کہا وہ تو سمندر کے کناروں پر عیاش ہو چکی ہے، نوجوانوں کے ساتھ رنگریلیاں مچا رہی ہوتی ہے، آپ جائیں وہاں پر۔ لہذا بزرگ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ جوان بیٹی جوانوں کے ساتھ سوئمنگ کر رہی ہے، نہا رہی ہے اور اپنی مستی میں ہے۔ لہذا انہوں نے جا کر نام پوچھا، فلاں بنت فلاں، کہا میں، کہا کیا بات؟ کہا آپ کے والد کا پیغام لے کر آیا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا آپ کے والد کے لیے آپ نے آج تک ہدیہ نہیں بھیجا کوئی؟ تو اس نے مستی میں ایک چلو پانی اٹھایا اور پانی اٹھا کر اس نے کنارے پر ڈالا، کہا لو یہ میرے ابا کا ہدیہ۔ تو دیکھا کہ اس کنارے کے اوپر، سمندر کے کنارے پر ایک سانپ اندھا اور نابینا اپنا منہ کھولے ہوئے پیاسا بیٹھا ہوا تھا۔ اس خاتون کا مقصد اس سانپ کو پانی پلانا نہیں تھا، 2 قطرے اس کے منہ میں چلے گئے، بس یہ 2 قطرے اس کی جانا تھا اس کے منہ میں، ادھر اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی، اس کے باپ کی مغفرت فرما دی کہ اس خاتون نے 2 قطرے قصداً نہیں پلائے، اس نے تو مستی میں یہ پانی ڈالا اور وہ 2 قطرے اس سانپ کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے پلانے پر اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ تو میری مائیں اور بہنیں، زبیدہ نے تو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہوئی۔ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ زبیدہ کیا لے کر آئی؟ میری مائیں اور بہنیں، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو رابعہ نے اپنی خداموں کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ دیکھو میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جاوے تو میرا یہ دوپٹہ اور میری یہ اوڑھنی جو ہے وہ میرے کفن میں لپیٹ کر رکھ دے۔ داموں پوچھنے لگی رابعہ اس دوپٹے کو ساتھ میں لے جا کر کیا کرو گی؟ کہا تجھے نہیں۔ کہا حقیقت تو بتلاؤ۔ کہا میرا رب اگر مجھے پوچھے گا رابعہ کیا لے کر آئے ہو تو میں یہ دوپٹہ پیش کروں گی۔ خدامہ نے کہا ٹھیک ہے۔ لہذا انتقال ہو گیا رابعہ کا اور اس نے وصیت کے مطابق وہ اوڑھنی رابعہ کے کفن میں لپیٹ کر رکھ دی۔ دوسرے دن خواب میں زیارت ہوئی، خدامہ نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ رابعہ کیا معاملہ فرمایا؟ رابعہ کہنے لگی اللہ کی بندی وہ دوپٹہ کام آ گیا۔ کہا وہ دوپٹہ کیسے کام آ گیا؟
کہا میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ رابعہ کیا لے کر آئی ہو؟ تو میں نے رب سے کہا باری تعالیٰ یہ پھوڑنی لے کر آئی ہو، یہ وہ دوپٹہ ہے جب راتوں کی تنہائی میں تیرے سامنے رویا کرتی تھی اور گرم گرم آنسو جو بہتے تھے میں اسی دوپٹے سے ان آنسوؤں کو پوچھا کرتی تھی، اسی دوپٹے سے ان آنسوؤں کو پوچھا کرتی تھی، لہذا یہ دوپٹہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم بھی تو کبھی ایسا دوپٹہ تیار کریں کہ کبھی تنہائی میں اس رب کے سامنے گرم گرم دو قطرے آنسو نکال کر اپنی اوڑھنی سے پوچھیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ دوپٹے بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن آج ہم نے تو رونا ہی چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم دوستو، میری مائیں اور بہنیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہم ہر نماز کے بعد، میری مائیں اور بہنیں، 5 منٹ میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، کم از کم 5 منٹ ایسی نکالو کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ رہے ہوں۔ رونے سے مسائل کا حل ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، میری مائیں اور بہنیں، آپ جانتی ہو ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے۔ ساس چاہے کتنی ہی سرفی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچہ رونا شروع کر دے تو ساس بھی بہو سے کہتی ہے سارے کام چھوڑ پہلے بچے کو اٹھا۔ بچے کے رونے کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میری مائیں اور بہنیں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے کوئی چیز اسے سیر نہیں آتی، نہ بولنا جانتا ہے، نہ بیٹھنا جانتا ہے، نہ کھانا نہ پینا، لہذا اسے سردی لگتی ہے، رونا شروع کرتا ہے، ماں اسے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوا، رونا شروع کرتا ہے، ماں اس کو دوائی پلا دیتی ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، رونا شروع کرتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ ہر ماں رونے سے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بندے اور میری بندیوں، تم جب چھوٹے تھے میرے سامنے رویا کرتے تھے، تیرے رونے پر میں تیری دوائی کا بھی انتظام کرتا تھا، تیرے رونے پر تیرے لباس کا بھی میں انتظام کرتا تھا، اور تیرے رونے پر ہم ہر چیز تیرے لیے مہیا کر دیتے تھے۔ لیکن جب تو بڑا ہو گیا، تو نے میرے سامنے رونا چھوڑ دیا، تو میں نے تیرے مسائل کو حل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے آپ کو رونے والی بناؤ۔ لہٰذا ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا پڑے گا، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ لہذا جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز تو ضرور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کے بعد کبھی ہماری نماز ہم قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ نماز پڑھو گی، آپ کی بیٹیوں میں نمازوں کا اہتمام آئے گا، آپ کے گھر والوں میں نمازوں کا اہتمام آئے گا۔ میرے نبی نے تو عجیب بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے اور تیار ہونے کے بعد اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، خاوند اٹھنے کو تیار نہیں تو وہ اپنے گلاس پانی بھر کر لاتی ہے اور 2-3 قطرے اپنے خاوند کے چہرے پر چھڑکتی ہے محبت سے، تاکہ میرے خاوند کی نیند کا خمار اتر جائے۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتے، دیکھو میری بندی کو خود تو تیار ہو گئے، اپنے خاوند کو بھی کتنے پیار سے تیار کر رہی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، گھر کے ماحول کو ایسا بنانا پڑے گا، گھروں میں نمازوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے ان حالات کے اندر جو تسبیحات بتائی، ہمیں ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان حالات میں اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔
لہذا سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ہم استغفر اللہ کی تسبیح صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر پورا یاد نہ ہو تو یاد کر لیں, اور جب تک یاد نہ ہو تک اتنا بھی پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. خدا کی قسم اتنی پاکیزہ اور اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ ہر چیز کا تعلق استغفار سے جڑا ہوا ہے. اولاد نہیں ہے استغفار کرو, بارش نہیں برستی ہے استغفار کرو, دکان نہیں چل رہی ہے استغفار کرو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جوان آیا, اور جوان نے آ کر یوں کہا کہ حضرت بارش نہیں ہے, کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. تھوڑی دیر ہوئی, ایک جوان آیا کہ حضرت دکان نہیں چلتی, کہا استغفار کرو. تھوڑی دیر ہوئی, تیسرا کہ حضرت اولاد نہیں ہے, شادی ہو گئی, کہا استغفار کرو. مریدین بڑے پریشان کہ جسے بھی آیا حضرت ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں. حالانکہ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں بخار کی گولی الگ ہوتی ہے, سر کے درد کی دوائی الگ ہوتی ہے, پیٹ کے درد کی دوائی الگ ہوتی ہے, اور یہاں پر تو حضرت نے سب کو ایک ہی نسخہ دیا, تو نسخہ چلا ہی نہیں. حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندو میں نے نہیں دیا, میرے رب نے دیا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہا اس میں اللہ نے استغفار کرنے پر مدد کا بھی وعدہ کیا, بارش کے برسنے کا بھی وعدہ کیا, مال سے مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں گے. دوسری تسبیح بیان فرمائی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ. کہا اس تسبیح کو بھی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرو. یا حی یا قیوم اتنے جلیل القدر کلمے ہیں. میرے نبی نے فرمایا یا حی یا قیوم اس میں اعظم ہے. جب اس کے پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یا حی یا قیوم. لیکن آج ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتا, میری مائیں اور بہنیں دعا مانگنا نہیں آتا, اور ہم نے سیکھا بھی نہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. بہت سی مرتبہ سوالی کسی کے در پر سوال کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, تو فرماتے ہیں اس سخی کے دروازے سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. اور سوالی اگر اسے مانگنے کا سلیقہ ہو, مانگنا کیسے چاہے وہ طریقہ وہ جانتا ہو, تو بخیل کے دروازے سے بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. اللہ تو بڑے فیاض ہے, دیتا بھی ہے تو بڑی رحمت کے ساتھ, محبت و شفقت کے ساتھ دیتا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان, نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اس لیے فرمایا یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بار بار اس جملے کو کہو یا حی یا قیوم. اللہ رب العزت ان کلمات کے پڑھنے کے بعد دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہذا یہ دوسری تسبیح ہمارے بڑوں نے یہ بتائی. تیسری تسبیح یہ بتائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائیں. یہ وہ جلیل اور بہت بڑی مبارک تسبیح ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت حضرت نے یہی کلمات پڑھے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ان حالات کے اندر یہ وہ ہمارے معمولات ہیں جو ہمارے بزرگ بتائے ہیں, ہم اس پر عمل کریں. تو میری مائیں اور بہنیں, میں زبیدہ کا واقعہ پورا کر کے اپنی بات ختم کروں. لہذا زبیدہ کی حاضری ہوئی, اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا لائی؟
زبیدہ سے اللہ رب العزت نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ تو زبیدہ نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے نہر کھدوائی، پانی کا انتظام فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زبیدہ یہ تمہارا ذاتی پیسے سے نہیں، یہ تو حکومت کا پیسہ لگا، لیکن آج ایک عمل تمہارا ہمارے پاس ہے کہ ایک مرتبہ تمہیں شدید بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے لیے دسترخوان پر تم بیٹھی، خدامہ نے کھانا پیش کیا اور تیرے سر پر اوڑھنی نہیں تھی اور تو نے ایک لقمہ اٹھایا، ابھی آدھے تک تیرا ہاتھ پہنچا تھا کہ مؤذن کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نے وہ لقمہ بھی اپنے منہ میں رکھنا گوارا نہیں کیا، واپس وہ لقمہ دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ اے زبیدہ تو نے دوپٹہ منگوایا، سر پر ڈالا کہ رب کا نام لیا جا رہا اور میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو۔ دنیا میں تو نے ہمارے نام کا ادب اور احترام کیا تھا، آج ہم بھی تیرا ادب اور احترام کرتے ہیں، جا ہم تیرے احترام فرمائیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، ہم بھی اپنے آپ کو ایسے بنائیں۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے رب کریم یہ جتنی تیری بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں، فقیر ہیں، لاش ہیں، ہم تیرے دربار کے بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہماری بہترین تربیت فرما، حقیقی مربی تو ہے، تو ہماری بہترین پرورش کرو۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو فاطمہ کا نمونہ بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو عائشہ کا اور امہات المؤمنین کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک کی بہترین تربیت فرما۔ یا اللہ اس فتن دور میں ہمارے ایمان کی، اعمال کی، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان حالات کے اندر ہماری بھرپور مدد فرما، تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما، تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ 100% ہمیں نمازی بنا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، یہاں پر رہنے والوں